دنیا ہی میں اللہ کی رضا کی پروانہ بھی ہوئی. لیکن میرے بھائی بزرگوں، ہم بھی اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، اسی قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کے، لیکن ہمارا ایمان بالکل یقین ہے. زبان سے تو اقرار کرتے ہیں پر عمل ہمارا اس کے خلاف ہے. میرے بھائی بزرگوں، حالانکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں عام طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے واقعات سنائے جاتے ہیں. لیکن میں آج ایک خاص موضوع لے کر کے بیٹھا ہوں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ اس بات کا پتہ جو ہے کہ مجھے جمعے کے بعد پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے جمعے کے دن انشاءاللہ پہنچ کریں گے. ابھی کا جو یہ سرکار ہے، حکومت ہند ہے، متعصب سرکار ہے، یہ گاہے بگاہے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے خلاف نقطے چھوڑتے رہتے ہیں. یہ مسلمان ترقی کی راہ سے بھٹک کر کے وہ اپنے مسائل کو سلجھانے کو ہی ترقی سمجھے کہ اگر اس کو اس مسئلے کے اندر اس کے جڑے ہوئے جال سے نجات مل جاتی ہے تو اسی کو اپنے خدا سمجھ کر اور خوشی کا اظہار کرتا ہے. انہی میں سے پہلے جیسے 3 طلاق کا بل آیا، UCC کا بل آیا، NRC کا مسئلہ آیا، اسی طریقے سے آج وقف ترمیمی بل کا مسئلہ ہے. وقف بورڈ کی جو جائیداد ہے، دانشوروں کے بیانات میں نے سنے ہیں کہ ہندوستان میں ریلوے کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی پاس جائیداد ہے تو وہ بورڈ کے پاس ہے. اور یہ ہمارے اسلاف کی امانت ہے ہمارے پاس. اس کی حفاظت کرنا ہمارا دینی، ہماری دینی اور ہمارے سماجی اور شخصی ذمہ داری بنتی ہے. ہر شخص، ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کرے. وقت کے اندر ہماری مساجد بھی ہیں، ہمارے مدارس بھی ہیں، ہمارے خانقاہیں بھی ہیں، ہمارے عیدگاہیں بھی ہیں، ہمارے قبرستانیں بھی ہیں، بہت سارے یتیم خانے بھی ہیں، بہت سارے مسافر خانے بھی ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر الگ الگ تنظیمیں چلا کر کے عوام الناس کے فائدے کے لیے اسے انکم کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. لیکن وہ اپنی جائیداد اتنی زیادہ کثیر تعداد میں پھیلی ہوئی ہے، تقریباً 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے، کم و بیش 8 لاکھ ایکڑ زمین ہے کہ وقف بورڈ کے پاس ہے. لیکن اس ناپاک اور اس ظالم حکومت کی ناپاک نظر اس وقف بورڈ کی جائیداد پر پڑی. اب اس کے لیے اس نے پارلیمنٹ کے اندر باضابطہ ایک بل پاس کرنے کے، ایک نئے قانون بنانے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ اپوزیشن پارٹی کے احتجاج کے بنا پر وہ بل پاس نہیں ہو سکتا. اور معاملہ کیا ہے کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس یہ گئے تو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی جو ہے نا اس فیصلے کو محفوظ رکھا اور اس پر عوام الناس کی رائے جانی چاہیے. جیسے الیکشن سپریم کورٹ کے بارے میں آیا تھا معاملہ، جب معاملہ سپریم کورٹ کا کر گیا تو اس نے عوام کی رائے جاننے کی کوشش کی. اس نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران حضرات نے تحریک چلائی، الگ الگ جگہوں سے، مدرسوں سے، مساجد کے ممبروں سے اس بات کی آواز لگائی گئی اور لوگوں کو اٹھایا گیا کہ اگر الیکشن سپریم کورٹ نافذ ہو جاتا ہے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تو جو ہمارا اصلی جو ہمارا سرمایہ ہے ایمان، یہ متعصب لوگ ہمارا ایمان سب کرتے ہیں، ورنہ ہم نہ مارے جاتے ہیں. اس سے پہلے وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے مولوی کا معاملہ ہو، مسلمانوں کے نام پر گو تسکری کے نام پر، گو رکشک نہیں ہو، گو بھچک نہیں ہے، ان کے نام پر لوگ طرح طرح کے ہمیشہ واردات ہوتے رہتے ہیں. لیکن جب ان سے ان کی طبیعت نہیں بھری، ان سے ان کا من نہیں مانا، تب انہوں نے غور کیا کہ جو مسلمانوں کی اصل جڑ ہے، جیسے انگریزوں کی ناپاک سازش، جب مسلمانوں نے اپنے ملک کو آزاد کرانا چاہا
تو انہوں نے قرآن کریم کے 2 لاکھ نسخے کو ایک دن میں جلا دیا. لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تم قرآن جلا دو، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ رب کی کتاب ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ خود اس کا رب نے لیا ہے. تم ہمارے سینے سے قرآن کو کہاں نکال سکتے ہو جو کروڑوں کی تعداد میں حفاظت نام ہے اور ان کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہے. تو ان کی آنکھ پہ پٹی کھلی اور انہوں نے علماء کرام کو نشانہ بنایا اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو تحت دار پر لٹکا دیا گیا. انہی کے طرز عمل پر عمل کرتے ہوئے یہ آج کی ظالم حکومت ہماری جائیداد کے نام پر یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے پیچھے کا یہی مقصد تھا کہ جو کوڈ کے اندر مسلمانوں کے معاملات آتے ہیں تو مسلمانوں کے دھارمک کتاب کے حساب سے کوڈ بھی فیصلہ دیتی ہے، اس کو ختم کیا جائے اور مانواتی قانون کو لاگو کیا جائے کہ ایک ملک کے اندر ایک قانون چلے گا. اب ان کے شریعت قانون نہیں چلے گی، جبکہ آزادی کے وقت سے یہ مسلم پرسنل کوڈ کا انتخاب ہوا ہے اور سرکار نے اس کی منظوری کی ہے اور اسی کے حساب سے جو ہے کہ مسلمان اپنے فیصلے کا بات کرتے ہیں. لیکن آج ایک تو ظالم حکومت ہے اور اس میں ہمارا بھی سہیوگ ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے. آج ہم نے اپنے تہذیب و تمدن کو پامال کیا ہے، اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنے شعار کو ختم کیا ہے، ہم نے اپنے تعلیمی اور ایمانی جذبے کو کھو دیا ہے، جس کے بنا پر یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی شکل میں ظالم عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے جو ہمارے ایمان کو، ہمارے جذبات کو کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر تو کبھی حجاب کے مسئلے پر تو کبھی یکساں سول کوڈ کے مسئلے پر طرح طرح کے اختلاف لاتے ہیں اور مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں. اب اس کی نگاہ جو ہے کہ وقت بورڈ کی جائیداد کے اوپر اس کی ٹکی ہوئی ہے. اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ اس کا جو ہے کہ جو ابھی کی جو وقت بورڈ کی جائیداد اور اس کی نگرانی جو بائی بورڈ ہو رہی تھی یہ حکومت اس کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے. اب اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ اب یہ کمیٹی نہیں بلکہ جو حکومت طے کرے گی دلی سے جو طے ہوگا وہ ماننا ہوگا. مسجدوں کے ممبران، مسجدوں کی کمیٹی جو ہے کہ وہ ان کے آدمی کو طے کرے کہ کون اس کے ممبر ہوگا، کون اس کی کمیٹی کا ممبر ہوگا. مسجد کو مدارس کے ممبر بناوے گا، عیدگاہوں کے، خانقاہوں کے، قبرستانوں کی اور ہمارے مساجد خانوں کی ہر جگہ کو اپنے آپ کرے گا. اور حقیقت تو یہ ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے چونکہ وقت کی جائیداد پرانی جائیداد ہے، کوئی 100 سال پرانی ہے، کوئی 200 سال پرانی، کوئی 400 سال پرانی جائیداد ہے، کوئی مغلیہ سلطنت کے زمانے سے جائیدادیں پڑی ہے. جیسا کہ میں نے یہاں آنے کے بعد سنا ہے کہ درگاہیہ مسجد سے لے کر کے عیدگاہ کا شاید علاؤدین خلجی کے زمانے کا 300 بیگھے کی پراپرٹی وقف کی ہے، لیکن ہماری لاپرواہی کی وجہ سے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکی. تو اس طریقے سے وہ جب اس بل کو پاس کرے گا تو ہم سے زمینی کاغذات مانگے گا اور اس کے معاملے میں ہم خود اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے ہیں اور وقت جائیداد کے بارے میں اور جب اس کو نہیں دے پائیں گے تو اس کو اپنی سرکاری املاک میں شامل کر دے گا. اس طریقے سے ہمارے مسجدوں کے اندر تالے لگ سکتے ہیں، ہمارے مدرسے بند ہو سکتے ہیں، ہمارے خانقاہوں کی جگہوں کو وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتے ہیں. اس لیے اس کی تردید کے لیے جو JPC جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی نے رائے مانگی ہے اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک لنک جاری کیا ہے اور اپنا ایک پرسنل QR کوڈ جاری کیا ہے جس کا اسکینر مسجد کے مین گیٹ پر بھی لگا ہوا ہے اور جہاں پر یہ دفتر لکھنے کے ہر جمعہ کو جو ایک حدیث لکھی جاتی ہے بورڈ کے بغل میں بھی لگا ہوا ہے اور ایک وضو خانے کی دیوار پر بھی لگی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے ہم اپنے موبائل سے اسکین کریں. آج اس کی آخری تاریخ ہے، آج کے 12 بجے رات سے پہلے اپنے رائے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کے پاس بھیجنی ہے. اس لیے اس QR کوڈ کو پر اسکین کر کے اپنی رائے کو دینا اپنی دینی، اپنی ملی، اپنی شخصی ذمہ داری سمجھے اور جو شخص اس بات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے اور صرف مرد حضرات کی نہیں بلکہ اپنے خواتین کا الحمدللہ سب کے ہاتھوں میں آگے لگائی بلائی ہے. اور اگر مان لیں کہ گھر کے اندر 4 افراد ہو، 5 افراد ہو، موبائل 1 یا 2 ہے تو آپ ایک موبائل کے اندر 2-3 جو ہے کہ ای میل بنا سکتے ہیں اور ایک ای میل کے ذریعے سے
2 سے 3 آپ اپنی رائے اس سے بھیج سکتے ہیں۔ اس کو کرنا کیا ہے کہ گوگل کھولنا ہے اور گوگل کے اندر جو کیمرہ آتا ہے اسکینر کا کیمرہ، اس کیمرے کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس سے اسکین کرنا ہے۔ جیسے آپ اسکین کریں گے تو اس کے اوپر ایک بلو کلر کا جو لنک آئے گا، اس لنک کو ٹچ کرنا ہے۔ ٹچ کرنے کے بعد جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو خط جاری کیا گیا ہے وہ خط کھلے گا، آپ اس کو پڑھ کر کے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ جب اس کو اور طرح سے اوپر کریں گے تو نیچے بلو کلر میں آئے گا اوپن جیمیل، اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کا جو خط ہے وہ کھلے گا۔ اس کے نیچے میں اپنا نام درج کریں، اپنا پتہ بھی درج کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اوپر کے کونے میں ایک سینڈ کا بٹن ہوگا، جب اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہماری رائے جو ہے بی جے پی سی کے پاس اپنا بیٹی چلا جائے گا۔ ایک آئی ڈی سے ہم 2 رائے پیش کر سکتے ہیں، اور ایک موبائل کے اندر 2 یا 3 جی میل بنا کر کے 2-3 آئی ڈی بنا کر کے اس کے ذریعے سے زیادہ ہم اپنی رائے کو پیش کریں۔ کیونکہ اگر ہم اس کے اندر سستی دکھاویں گے، اگر اس کے اندر ہم کوتاہی کریں گے اور ان کی رائے زیادہ ہو جاتی ہے اور خدا نہ خواستہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بہت بڑے جو ہے کہ ہمارے جائیداد ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے، جس پر آج ہمیں فرق ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ وقف بورڈ کی اتنی جائیداد ہے کہ خود وقف بورڈ کو بھی صحیح سے اس کے حل میں بہت ساری جائیدادوں پر تو مندریں بھی بنی ہوئی ہیں، اور جب وہ ان کے قوانین بنیں گے تو ہمارے مساجد کے بھی خطرے ہیں، ہمارے مدارس کے بھی خطرے ہیں، عیدگاہ ہیں، خانقاہ ہیں، قبرستان ہیں، اور جو بھی تنظیمیں ہیں، جو بھی وقف بورڈ کے جائیداد ہیں، سب کے اوپر ہے۔ اس لیے اور اس کا رائے پیش کرنے کا آج آخری تاریخ ہے 13 ستمبر۔ اس لیے ہر کوئی جو جانتا ہے، نہیں جاننے والے تک اس بات کو پہنچائے، جو نہیں کر سکتا ہے تو اس کو اپنی رائے پیش کرنے میں اس کی مدد کرے، اور اس QR کوڈ کے ذریعے سے تقریباً ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ گاڑیاں لے کر کے مائک باندھ کر کے بینر لگا کر کے باضابطہ اعلان کر رہے ہیں، لوگوں کو جاگرک کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں جڑے، لیکن ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں، اور غیروں کی بھی انتھک کوششیں ہیں۔ اپنے جو ان کے دھارمک پنڈال ہوتے ہیں وہاں پر QR کوڈ لگائے ہوئے ہیں، اور لوگ اسکین کر کر کے اس بل کو پاس کرانے کے لیے اپنا مت دے رہے ہیں، اور ہم کو اس بل کو روکنے کے لیے اپنا مت دینا ہے۔ لہذا اس چیز کو اپنی شخصی ذمہ داری سمجھ کر کے، دینی اور دینی ذمہ داری سمجھ کر کے ہر فرد اور ہر شخص ذمہ داری سے اس فریضے کو انجام دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے